اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 7 جمادی الثانی۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نام دعوتی خط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن امیہ کے ذریعے حبش کے بادشاہ نجاشی کے پاس دعوتی خط بھیجے جس میں توحید اور رسالت اور ایمان قبول کرنے کی دعوت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے اور ان کی نبوت کا تذکرہ کیا اور ایمان قبول کرنے پر دنیا اور آخرت کی بھلائی اور سلامتی کی خوشخبری سنائی۔ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو آنکھوں سے لگا کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا اہل کتاب کو انتظار تھا، اور اسلام قبول کر کے خط کا جواب لکھایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ پر اللہ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے مجھے اسلام کی ہدایت فرمائی۔ آپ کا فرمان میرے پاس پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ بالکل درست اور سچ ہے۔ آپ کے چچا زاد بھائی جعفر میرے پاس آرام سے ہیں۔ میں ان کے ہاتھ پر اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی بیعت کرتا ہوں اور اپنے بیٹے ارحا کو آپ کی خدمت میں روانہ کر رہا ہوں۔ اگر آپ کا منشا ہو تو میں ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ رجب 9 ہجری میں نجاشی نے وفات پائی۔ عنوان نمبر 2 اللہ کی قدرت، ہوا اور پانی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہوا کو پیدا فرمایا جو ہر جاندار کے لیے نہایت ہی ضروری چیز ہے۔ اگر ہوا نہ ہوتی تو خشکی کے سارے جانور زندہ نہ رہ پاتے۔ ہوا کی وجہ سے بدن کی حرارت معتدل رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا فرمایا، یہ بھی جانداروں کے لیے اہم ضروری چیز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی عجیب قدرت ہے کہ خشکی کے جانوروں کو ایسا بنایا کہ بغیر ہوا کے وہ زندہ نہیں رہ سکتے، اور پانی میں رہنے والے جانوروں کو ایسا بنایا کہ بغیر پانی کے وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، رکوع سجدے اچھی طرح کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں سے چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدمی نماز میں سے کس طرح چوری کر لیتا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ رکوع اور سجدے اچھی طرح نہیں کرتا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ کرنے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوری بتایا، اس لیے رکوع اور سجدے کو اچھی طرح اطمینان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، نئے کپڑے کس دن سے پہننا شروع کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کبھی نئے کپڑے پہنے تو اسے جمعے کے دن پہنے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، توبہ کرنے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے جو شخص توبہ کر لے گا اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں، والدین کے نافرمان کو دنیا میں سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا قیامت تک مؤخر کر دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو مرنے سے پہلے دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے۔ مستدرک کی روایت ہے۔ حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا میرے سامنے ظاہر ہوئی تو میں نے اس سے کہا، تم مجھ سے دور ہٹ جا۔ پھر وہ جاتے ہوئے کہنے لگی، آپ تو مجھ سے بچ گئے مگر آپ کے بعد آنے والے مجھ سے نہ بچ سکیں گے۔ بہقی کی روایت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 8 آخرت کے بارے میں، ایمان والوں کا نور۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن ایمان والے مرد
اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور ان کے داہنی طرف دوڑتا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا آج تم کو ایسے باغوں کی خوشخبری دی جاتی ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 12۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، اعصابی اثرات کا علاج۔ حضرت ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خدمت نبوی میں حاضر تھا کہ ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا میرے بھائی کو تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا کچھ اثرات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند آیتیں پڑھ کر دم فرمایا جس سے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وہ آیتیں یہ ہیں: سورہ فاتحہ شروع، سورہ بقرہ کی 4 آیتیں اور درمیان کی 2 آیتیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں اور سورہ آل عمران کی 1 آیت، شاہد اللہ، سورہ اعراف کی 1 آیت، ان ربکم، اور سورہ مومن کی 1 آیت، وما یدعو مع اللہ، سورہ جن کی 1 آیت، وانہ تعالی، اور شروع سورہ صافات کی 10 آیتیں، سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں، اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہی مت چھپایا کرو، اور جو شخص اس گواہی کو چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گنہگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 283۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔